نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 7ویں آیت جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے ایک عہد و میثاق لینے اور ان کے ماننے اور تسلیم کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ، یہ میثاق خدا اور رسول کی اطاعت اور احکام شرعیہ کے اتباع کا میثاق ہے، جس کا اصطلاحی عنوان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ہر کلمے گو مسلمان اس میثاق کا پابند ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں میثاق کی بعض اہم دفعات یعنی خاص احکام شرعیہ کا بیان فرمایا ہے، جس میں دوست دشمن سب کے لیے عدل و انصاف اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ میثاق خود بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، اسی لیے اس کو اذکروا نعمت اللہ سے شروع کیا گیا۔ آیت مذکورہ کو پھر اسی جملے اذکروا نعمت اللہ علیکم سے شروع کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس عہد و میثاق کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت میں قوت و بلندی اور درجات عالیہ عطا فرمائے اور دشمنوں کے ہر مقابلے میں ان کی مدد فرمائی، دشمنوں کا قابو ان پر نہ چلنے دیا۔ اس آیت میں خاص طور پہ اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹا دینے اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے اور تیاریاں کیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو خائب و خاسر کر دیا۔ ارشاد ہے کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ مجموعی حیثیت سے تو ایسے واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار ہیں کہ کفار کے منصوبے فضل خداوندی سے خاک میں مل گئے، لیکن بعض خاص اہم واقعات بھی ہیں جن کو حضرات مفسرین نے اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ مثلا مسند رزاق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے۔ صحابہ کرام مختلف حصوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر آرام کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیے۔ دشمنوں میں سے ایک گاؤں والا موقع غنیمت جان کر جھپٹا اور آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور آپ پر وہ تلوار کھینچ کر بولا، من یمنعک منی، اب بتلائیے کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرمایا کہ اللہ عز و جل۔ گاؤں والے نے پھر وہی کلمہ دہرایا، من یمنعک منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بے فکری کے ساتھ فرمایا، اللہ عز و جل۔ 2-3 مرتبہ اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ غیبی قدرت کے رعب نے اس کو مجبور کرا کر تلوار کو میان میں داخل کر کے رکھ دیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا۔ یہ گاؤں والا ابھی تک آپ کی پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے، کعب بن اشرف یہودی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی اور ان کی ساری سازش خاک میں مل گئی۔ اور حضرت مجاہد، اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا اور دوسری طرف عمر بن جہش کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ دیوار کے پیچھے سے اور اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے پر مطلع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ ان واقعات میں کوئی تضاد نہیں، سب کے سب آیت مذکورہ کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس میں ایک ارشاد تو یہ ہے کہ انعام خداوندی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس نصرت و امداد اور غیبی حفاظت کا اصلی سبب تقوی اور توکل ہے۔ جو قوم یا فرد جس زمانے اور جس مکان میں ان دونوں صفوں کو اختیار کرے گا، اس کو بھی ایسی ہی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت و حمایت ہوگی۔ کسی نے خوب کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جملے کو آیات سابقہ کے مجموعے کے ساتھ لگایا جائے جن میں بدترین دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کے احکام دیے گئے ہیں، تو پھر اس جملہ میں اس طرح اشارہ ہوگا کہ ایسے سخت دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی تعلیم بظاہر ایک سیاسی غلطی اور دشمنوں کو جرأت و ہمت دلانے کی مرادف ہے۔ اس لیے اس جملے میں مسلمانوں کو اس پر متنبہ کیا گیا کہ اگر تم تقوی شعار اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے رہو تو یہ رواداری اور حسن سلوک تمہارے لیے قطعاً مضر نہیں ہوگا، اور دشمنوں کو مخالفت کی جرأت کے بجائے تمہارے زیر اثر لانے اور اسلام سے قریب کرنے کا سبب بنے گا۔ نیز تقوی اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو کسی انسان کو عہد و میثاق کی پابندی پر ظاہراً و باطناً مجبور کر سکتا ہے۔ جہاں یہ تقوی یعنی خوف خدا نہیں ہوتا، وہاں عہد و میثاق کا وہی اثر ہوتا ہے جو آج کل عام لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اوپر کی جس آیت میں میثاق کا ذکر ہے، وہاں بھی آخر آیات میں وَاتَّقُوا اللَّهَ فرمایا گیا تھا اور یہاں پھر اس کا اعادہ کیا گیا۔ نیز اس پوری آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت صرف ظاہری ساز و سامان کی مرہون منت نہیں، بلکہ ان کی اصل طاقت کا راز تقوی اور توکل میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔